السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج حضرت لوط علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی قوم کی نافرمانیاں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حاران تھا، جو تارخ آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ نیز آپ حضرت ابراہیم ہی کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، اور آپ کے والد حاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط اپنے چچا حضرت ابراہیم کے ساتھ بابل میں مقیم رہے، اور پھر ایک عرصے بعد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ باغات کی کثرت تھی، لہلہاتے کھیت یہاں کے باسیوں کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ گرد و نواح کی بستیوں کے باسی بھی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان بستیوں کا رخ کیا کرتے تھے، مگر یہ بات ان بستیوں کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان بستیوں میں پیدا ہونے والے پھل، اناج اور سبزیوں پر صرف انہی لوگوں کا حق ہے، اور لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں نہ آئیں، لیکن یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور و تکبر اور عادات بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غور و خوض کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا، اور وہ کہنے لگا کہ اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو، ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پر اصرار کیا، تو ابلیس نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ خوبصورت نوعمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ زنا کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد، یعنی یہی مردود لوگ تھے، انہوں نے شیطان کی بات پر ایک ایسا گناہ ایجاد کر ڈالا جس کا اولاد آدم میں اس سے پہلے تصور بھی نہیں تھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بیہودہ حرکات سے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 54 تا 55 میں ارشاد فرمایا، اور لوط کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط اپنی قوم کی عادت بد کی وجہ سے بڑی فکر مند رہتے اور دن رات انہیں نصیحت اور تبلیغ کرتے رہتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ مزید ٹھٹائی اور ہٹ دھرمی کے ساتھ فخریہ انداز میں یہ کام کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ حضرت لوط کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھتے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے کہ تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 160-166 ہے، اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 167 میں
कुरान पाक में इरशाद है कि हज़रत लूत का समझाना बुरा लगता था उन्हें, चुनांचे उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे। और कुरान पाक के अल्फाज में है कि वो कहने लगे, ए लूत, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुमको शहर बदर कर देंगे। हज़रत लूत मायूस होने के बजाय कौम को राह रास्त पर लाने की जिद्दोजहद में मसरूफ़ रहे, लेकिन वहाँ तो कैफियत ये थी कि मर्ज़ बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, यानी जितना हज़रत लूत उन्हें अल्लाह ताला की तरफ बुलाते थे वो उतना ही उनका मजाक उड़ाते, और फिर एक दिन तो उन्होंने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें अब तक दर्दनाक अज़ाब से महफूज रखा था और बदतरीन फहाशी और बदकारी के बावजूद उन्हें ढील दिए जा रहा था, लेकिन अब उन्होंने खुद ही अज़ाब की फरमाइश कर दी। और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 29 में ये अल्फाज हैं, और बोले, ए लूत, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अज़ाब ले आओ। हज़रत लूत को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है और ये अब राह रास्त पर आने वाले नहीं, लिहाजा उन्होंने नहायत बेबसी के आलम में अल्लाह ताला के सामने हाथ फैला दिए और दुआ की। सूरह अनकबूत में की आयत नंबर 30 में ये अल्फाज हैं कि ए मेरे परवरदिगार, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मेरी नुसरत फरमा। अज़ाब के फ़रिश्ते सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और हज़रत इब्राहीम के इस्तफ़सार पर उन्होंने बयान फरमाया। सूरह हूद की आयत नंबर 74 ता 76 में कुरान के अल्फाज हैं, जब इब्राहीम का डर और खौफ जाता रहा और उन्हें खुशखबरी भी मिल गई तो वो कौम लूत के बारे में बहस करने लगे। बेशक इब्राहीम बुर्दबार, नरम दिल और अल्लाह की तरफ रजू करने वाले थे। इस पर फरिश्तों ने फरमाया कि ए इब्राहीम, इस ख्याल को छोड़ दीजिए, आपके रब का हुक्म उन तक पहुंचा है और उन लोगों पर कभी ना टलने वाला अज़ाब आने वाला है। हज़रत सादी फरमाते हैं कि फरिश्ते हज़रत इब्राहीम से मुलाकात के बाद हज़रत लूत की बस्ती में पहुँचे और दोपहर के वक्त वहाँ दाखिल हुए। जब वो सद्दूम शहर में पहुँचे तो उनकी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी से मुलाकात हो गई जो वहाँ पानी भरने पहुँची थी। फरिश्तों ने लड़की से पूछा, हम यहाँ कहीं ठहर सकते हैं? लड़की ने जवाब दिया, आप यहीं रुकी रहिए, मैं वापस आकर बताती हूँ। दरहकीकत लड़की को डर हुआ कि अगर ये कौम के हाथ लग गए तो उनसे बदसलूकी हो सकती है, और वो अपने वालिद हज़रत लूत के पास तशरीफ़ लाईं और सूरत हाल से अपने वालिद को आगाह किया कि ए अब्बा जान, शहर के बाहर चंद अजनबी नौउमर लड़के हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कौम उनको पकड़ ले। कौम ने हज़रत लूत को मेहमानों को अपने हाथ ठहराने से मना किया था, लेकिन इसके बावजूद वो छुप छुपा कर उन लड़कों को अपने घर में ले आए। और फरमाने बारी ताला है सूरह हूद की आयत नंबर 77 में, और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। और मुफस्सरीन फरमाते हैं कि ये फरिश्ते हज़रत जिब्राईल, हज़रत मिकाईल और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम थे जो नहायत हसीन और जमील नौउमर लड़कों की शक्ल में तशरीफ़ लाए थे। हज़रत लूत ने जब इन खूबसूरत नौउमर लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें अपनी कौम की आदत कबीहा के पेश नज़र ख़तरा था कि न जाने कौम इनके साथ क्या सलूक करेगी। हज़रत लूत की बीवी काफरों से मिली हुई थी, सो उसने नौउमर लड़कों के घर में मौजूदगी का राज फाश कर दिया। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हज़रत लूत के घर पहुँचे। कुरान पाक में इरशाद है, और जब कौम दौड़ती हुई उनके पास पहुँची, ये लोग अब पहले ही से बुरे काम किया करते थे, तो लूत ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुस्वा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं है? ये सूरह हूद की आयत नंबर 78 के अल्फाज हैं। सूरह हज्र की आयत नंबर 70 में के अल्फाज हैं कि हज़रत लूत की बात सुनकर वो बोले, ए लूत, क्या हमने तुमको सारे जहां की हिमायत
اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا، اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہم میں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم یہ بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت لوط کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار مسلح لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، چنانچہ اس بے بسی کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط گلے میں پناہ پکڑ سکتا۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 80 کے الفاظ ہیں۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط کی بے بسی اور پریشانی کا عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں بولے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہ اس پر ضرور پڑے گی۔ اس کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح کچھ دور ہے؟ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹی اور قوم کے ساتھ جہنم میں چلی گئی۔ قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور ان کی آنکھوں کی روشنی زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بدنیتی سے آئے تھے، اور صبح عذاب عام میں پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اور سورہ قمر کے الفاظ ہیں کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ ابھی صبح کا آغاز ہوا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر اس بستی کو رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں بھی سنی۔ پھر اس بستی کو انہوں نے آسمان سے زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے، ان کے ٹکڑے اڑ جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا کر لگا جہاں وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 81 تا 82 میں ارشاد فرمایا، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں اور اس زمین پر کنگھرے کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا کہ جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قریب کے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں۔ لوط علیہ السلام نے اسے مشکل سمجھتے ہوئے انکار کر دیا اور قریب کی بستی میں جانے کی خواہش کی۔ فرشتوں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، آپ کے وہاں تک پہنچنے کا ہم انتظار کریں گے۔ آپ کے وہاں رہائش اختیار کرنے کے بعد ہم ان پر عذاب نازل کر دیں گے۔ اور بعض مفسرین
مفسرین نے کہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ایک کنارے کے ساتھ ان کے علاقے کو اس کی بنیادوں سمیت اکھیڑ ڈالا۔ ان بستیوں کی تعداد 7 تھی، ان کی آبادی سمیت ان بستیوں کو اٹھا لیا۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 73 تا 77 میں ارشاد خداوندی ہے، پھر ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کنکر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے، یعنی جو غور و فکر کی آنکھ سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ نے کیسے ان بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، وہ یقیناً اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے گا۔ جیسے کہ ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ بے شک اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اس میں سمجھداروں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو کفر و شرک اور دیگر برائیوں کی آلائشوں سے پاک رکھا، مگر ان کی بیوی ان سے الگ رہی اور تباہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے لوط کی اور ان کی قوم کو بہت اچھے طریقے سے الگ کیا اور کافروں کو ان کے گھروں میں لیٹے رہنے پر مجبور کیا، اور پھر ان پر سخت لو چلائی جو سمندروں کی موجوں کی طرح منہ زور اور بدبودار تھی، اور وہ در حقیقت ہوا نہیں تھی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ اور بدترین گرمی تھی، اور پانی بدبودار تھا۔ بستی سے نکال دینے کی بات انہوں نے اس وقت کی جب حضرت لوط نے ان کو بہت بڑے بیہودہ کام اور بڑی بے حیائی سے روکا جس کا ان کے سوا پوری دنیا میں کوئی مرتکب نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ بے حیائی اور بےہودگی کے ساتھ ساتھ وہ راہگیروں کو لوٹتے اور اپنے ساتھیوں کی خیانت کرتے، بے حیائی والی گفتگو اور قصہ گوئی اور اکٹھے کی جگہ میں مختلف قسم کے برے کام اور بری باتیں کرتے، حتیٰ کہ وہ اپنی مجلسوں میں بھی ذرا حیا نہ کرتے۔ بعض اوقات ان مجلسوں میں برے کام کیے جاتے مگر وہ ان پر ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرتے اور نہ کوئی واضح نصیحت ان پر اثر انداز ہوتی تھی۔ وہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ تھے، نہ تو وہ اپنے غلط کام سے باز آتے، نہ وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے۔ وہ انسان اور جانور کسی کے ساتھ بھی غلط کاری کرتے ہوئے شرمندہ نہ ہوتے تھے، اس لیے اللہ کے سخت عذاب نے ان کو آن پکڑا۔ اور حضرت قتادہ نے بیان کیا ہے کہ وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس اس وقت آئے جب وہ زمین میں کام کاج کر رہے تھے اور فرشتے میزبانی کی استدعا کرنے لگے۔ لوط علیہ السلام ان سے بہت شرمائے اور ان کے آگے آگے چل پڑے اور ان سے اشاروں کنایوں میں بات کرنا شروع کر دی کہ شاید وہ اس طرح کسی اور علاقے میں چلے جائیں۔ لوط علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم، روئے زمین پر ان لوگوں سے زیادہ برے اور گندے لوگ اور کہیں نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد پھر یہی بات ان سے کہی، حتیٰ کہ 4 دفعہ حضرت لوط نے یہ بات دہرائی۔ حضرت قتادہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ اس بستی کے لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے۔ اور ایک روایات میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، لوط علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو، وہ یقیناً مضبوط قلعہ کی طرف یعنی اللہ کی طرف پناہ پکڑتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد جو نبی بھی بھیجا وہ طاقتور، مالدار، بلند مرتبہ خاندان سے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 71 تا 76 میں ارشاد فرمایا، اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں کوئی غلط رسوا نہ مجھے کرنا، اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجیو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تجھ کو سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے نہیں روکا تھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ لہٰذا قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کے حکم کی روگردانی کی اور اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے وہ شدید عذاب میں پکڑ لیے گئے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا
गया। ये था हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की नाफरमानियाँ और उनका अज़ाब। मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपके साथ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की हालात आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।